سامعین کرام، 2 عشرے گزر گئے اور بس آخری چند ایام باقی ہیں جو فضیلت کے اعتبار سے اہم اور قیمتی ترین ایام ہیں۔ جو لوگ 2 عشروں میں بھی کچھ خاص نہ کر سکے وہ اس آخری عشرے کے لیے عزم مصمم کر لیں اور خصوصی دعائیں بھی کریں کہ اللہ شب قدر کی مقبول عبادت نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان کے آخری دن جب آتے تو اپنا آزار بند کس لیتے، شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ یہ مشقت کی راتیں ہیں، ان میں سہولت ڈھونڈیے۔ سہولت ڈھونڈیں گے تو بہت ہی سا ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جنت اتنی سست نہیں ہوتی کہ بنا کچھ قربان کیے مل جائے۔ آپ سے خون اور پیاروں کی قربانی نہیں مانگی جا رہی اہل غزہ کی طرح، سو کم از کم نیند ہی قربان کیجیے، قیام اللیل کریں۔ گھر والوں، اپنے اہل کو جگانے کی سنت پر بھی ممکن ہو تو عمل کیجیے۔ آپ کے اہل میں آپ کے دوست، کزنز، روم میٹ سبھی آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کیجیے۔ ہمارے ذہنوں میں ایک سا مفہوم نہ جانے کہاں سے بیٹھ گیا ہے کہ شب کا مطلب ہے رات 11-12 بجے سے لے کر فجر تک کا وقت، جبکہ شب مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح شب قدر بھی مغرب کی اذان ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ امام عمر سلیمان کہہ رہے تھے کہ مغرب کے وقت ہی اگر آپ نے کوئی حرام کام کر لیا، غیبت کر لی، گانے سن لیے، بد نظری کر لی، تو آپ کی شب قدر وہی ختم ہو گئی۔ جو فرشتہ رحمتیں لے کر آپ کی طرف آ رہا تھا وہ وہیں سے واپس ہو گیا۔ لہٰذا بہت احتیاط کیجیے، عظیم ترین رات ہے، اگلے سال نہ جانے ملے نہ ملے، سو ڈھونڈیے، جستجو کریں، اسے حاصل کرنے کے لیے محنت و مشقت کریں۔ وہ کام جو برسوں سے اٹکا ہے وہ اس رات کی دعا سے حل ہو سکتا ہے۔ وہ خواہش جو دل میں پھنس بن کر اٹکی ہے وہ اس رات کی دعا سے حقیقت بن سکتی ہے۔ جنت کا وہ مقام جہاں اپنی کوتاہ عملیوں سے باعث سے ہم نہ پہنچ سکے قاصر ہیں، اس رات کی عبادت سے وہ مفت مل سکتا ہے۔ سو اپنی دعاؤں کی لسٹ بنائیں، اپنی خواہشات کو ٹٹولیں، دل کو تیار کریں۔ مردہ دل ہے تو عین ممکن ہے وہ اس رات کی التجا سے زندہ کر دیا جائے۔ مانگیں رب سے، بے تحاشا مانگیں، روئیں، گڑگڑائیں، طویل قیام اللیل میں اپنی ٹانگوں اور بدن کو تھکائیں، اللہ کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کریں۔ عین ممکن ہے وہ ہمیں اپنے قریب کر دے، باذن باللہ۔ اور شب قدر طاق راتوں میں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی راتوں سے ہم غافل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ دینے سے کبھی نہیں تھکتے، انسان مانگنے سے تھک جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ کوئی بندہ یا بندی اخلاص کے ساتھ ان 10 راتوں کو زندہ کرے تو اللہ ہر رات ہی کے بدلے اسے شب قدر کا اجر عطا فرما دیں گے۔ ان کو تو یہی شان کریمی ہے۔ بقول اقبال، ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اور جو اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں وہ تو بہت ہی مبارک لوگ ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنا اعتکاف سونے اور موبائل پر چیٹنگ اور گیم کھیلنے جیسی خرافات میں ضائع ہرگز نہ ہونے دیں۔ عبادات کے لیے تخلیہ کیا ہے تو خود کو رب کے روبرو تصور کر کے یہ 10 دن مالک کے عین سامنے ہونے کے احساس کے ساتھ گزاریں۔ یوں تو ہر رات ہی اہم ہے، لیکن اگر کوئی کسی مجبوری یا عذر کی بنا پر ہر رات قیام نہیں کر سکتا تو وہ طاق راتوں سے ہرگز خود کو محروم نہ کرے اور ان مباحثوں میں نہ پڑے کہ شب قدر کب ہوتی ہے کب نہیں۔ عبادت پر فوکس کیجیے، دعاؤں پر فوکس کیجیے جو آپ کی ساری زندگی بدل سکتی ہے اس رات۔ ثواب و جزا کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ جن چیزوں پر غیب کا پردہ اللہ نے ڈالا ہے اس کی جستجو میں وقت ضائع نہ کیجیے۔ کس کام میں مصروف ہو تو چلتے پھرتے ذکر، تسبیح اور شب قدر کی دعا سے زبان تر رکھیے۔ گناہ سے ہر ممکن بچیے۔ مغرب سے پہلے اپنا انٹرنیٹ بند کر دیں، نہیں کر سکتے تو فیس بک، انسٹا، ٹک ٹاک سمیت تمام فضول ایپس کو سامنے سے ہٹا دیں اور فجر سے پہلے کھولنے کا سوچے بھی مت۔ ہم 5 منٹ کی نیت سے وہاں جاتے ہیں اور آدھا گھنٹہ کم از کم ضائع کر کے واپس آتے ہیں۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اسے مزید قیمتی بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک ایام سے مکمل طور پر فیض یاب ہونے کی سعادت نصیب فرمائے اور ہم سے ہماری عبادات اور دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔